نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور پر کورونا کے وار لگاتار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 19 اموات ہو چکی ہیں۔ 1642 نئے کیسز اور 724 مریض اسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں سے 333 انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ کورونا وبا کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 19 اموات کے بعد مجموعی تعداد 419 ہو گئی ہے۔ شہر میں کورونا کے 1642 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور کیسز کی مجموعی تعداد 29,819 ہو گئی ہے۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کورونا کے 724 مریض داخل ہیں، جن میں سے 333 ICU میں داخل ہیں اور 124 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 2361 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور مجموعی تعداد 58,239 ہو گئی ہے۔ کورونا سے صوبے بھر میں 68 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی تعداد 1149 ہو گئی ہے۔ شہر میں کورونا کے زیادہ کیسز ہونے پر شارٹ لسٹ کیے گئے علاقے سیل کر دیے گئے۔ پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ غیر ضروری نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے۔ سیل شدہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ کے علاوہ دیگر دکانیں بند رہیں گی۔ شہر کے مختلف علاقوں کو سیل کرنے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کرا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز تحصیل سطح پر لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کے دورے اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ رام نگر گلی نمبر 13، گلی نمبر 10، اسلام اسٹریٹ، چودھری بلڈنگ، بلال پارک، اقرا اسکول اسٹریٹ، عثمانیہ کالونی، رائل پارک اور کلا گجر سنگھ کو سیل کیا گیا۔ عبد الکریم روڈ، کریم پارک، بلاک نمبر 2، 3، 4، امین پارک گلی نمبر 1، تاجپورہ گلی نمبر 4، محلہ گول باغ، شاد باغ، نین سکھ گلی نمبر 4، بارہ دری روڈ گلی نمبر 2، راوی کلفٹن، شاہ درہ، حمید پارک، بادامی باغ گلی نمبر 9، ملک پارک، بادامی باغ گلی نمبر 4، جوہر ٹاؤن B بلاک، F2 بلاک، کینال ویو سوسائٹی B بلاک، جوہر ٹاؤن J2 بلاک اور G3 بلاک کو بھی مکمل بند کیا گیا۔ F2 بلاک، G بلاک، BCFIR2 B بلاک، گلبرگ A3 بلاک، گلبرگ B2 بلاک، B3 B زون، B1 بلاک، سراج پورہ، داروگہ والا، بلال کالونی، جلو موڑ، دھوبی محلہ، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم، GT روڈ، ایک مینار والی مسجد، مناوا، DHA فیز 1 کے تمام سیکٹرز، عسکری ٹین پورہ اور DHA فیز 5 کے تمام سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا۔ کیولری گراؤنڈ، شیراز ولاز، گلستان کالونی گلی نمبر 9، 11، 13، 15، 8، 5، 26، 27، گلی نمبر 2، شاہ عالم کالونی، غوثیہ کالونی، احمد کالونی، طارق کالونی، کچا جیل روڈ، ناظم آباد گلی نمبر 1 اور E بلاک تاجپورہ میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں داخلی اور خارجی راستوں پر غیر ضروری نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مراسلے کے مطابق سیل شدہ علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ پر داخلہ و اخراج ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان ایریاز میں دودھ دہی، میڈیکل سٹورز، کلینک اور اشیاء ضروریہ کی دکانوں کے علاوہ دیگر دکانیں بند رہیں گی۔ ذاتی سواری پر ضروری کام کے لیے صرف ایک فرد کو باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ ان علاقوں کو 14 دن تک سیل رکھا جائے گا۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت پنجاب نے لاہور کے 66 علاقوں کو ہاٹ سپاٹ قرار دے کر وہاں لاک ڈاؤن میں سختی کر دی ہے۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کے لیے جس پہلے سوال نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور اب ہاٹ سپاٹ قرار دیے جانے کے بعد انہیں کن کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن یا سیل کیے گئے علاقوں میں رہائش پذیر افراد آزادانہ طور پر پبلک یا پرائیویٹ گاڑیوں پر نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے اجتماع پر مکمل پابندی ہوگی۔ سیل کیے گئے علاقوں میں کال سینٹر پر 50% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ پبلک اور سرکاری دفاتر، ریسٹورانٹس، بڑے شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ متاثرہ علاقوں میں پرائیویٹ کار میں فرد واحد کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل سٹور اور گروسری سینٹرز کھلے رہیں گے۔ پھلوں، سبزیوں کی دکانیں، پیٹرول پمپس، تندور، گوشت اور دودھ کی دکانیں بھی صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلیں گی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ملازمین اور ہسپتال عملے پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ججز، کورٹ عملہ، وکلاء، میڈیا ورکرز سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ورکرز پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں تدفین اور نماز جنازہ پر پابندی نہیں ہوگی۔ AC ماڈل ٹاؤن نے City 42 کے مارننگ شو میں شہریوں کو پیغام دیا کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی کہ شہریوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اہمیت اور افادیت کو نہ سمجھا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن بیسیکلی وہ ہے جو ڈیٹا انالیسس کے بعد آپ کے جتنے بھی ہاٹ سپاٹ سے مرج ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کے زیادہ کلسٹرز ہیں، زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں، وہ ہاٹ سپاٹ سے مرج ہوتے ہیں۔ وہ ایمرج ہونے کے بعد پھر ان کا انالیسس کیا گیا کہ لاسٹ 15 ڈیز میں کن ایریاز میں زیادہ فریکوینسی ہے پیشنٹس کی اور لاسٹ 30 ڈیز میں کتنی ہے۔ اس کی بیس پہ پھر یہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ انیشلی 29 ایریاز ہیں جن کو، اور آپ کے لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں جن میں یہ 29 ایریاز ہیں جن کو بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے تمام ارینجمنٹس رات ہی کو مکمل کر لیے گئے تھے اور رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز کر دیا گیا تھا۔ AC ماڈل ٹاؤن کا کہنا ہے کہ لاہور کے 66 علاقوں کو سیل کرنے کا بڑا مقصد شہریوں میں شعور اجاگر کرنا ہے کہ کورونا سے خود کو بچانا اور بچنا ہی اس بیماری کے خلاف ہمارا بہترین اقدام ہوگا۔
स्मार्ट लॉकडाउन के तहत ज़िला इंतजामिया ने रॉयल पार्क का इलाका भी सील कर दिया। रॉयल पार्क में दर्जनों दुकानें, कारोबारी मराकज़ भी बंद हो गए। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान के दर्जनों ऑर्डर्स अधूरे रह गए। ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी लाहक हो गई है। कोरोना वबा के खात्मे की मुहिम। जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रॉयल पार्क का इलाका भी सील कर दिया। लॉकडाउन के बायस रॉयल पार्क के इलाके में दर्जनों दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस भी सील हो गए। प्रिंटिंग प्रेस मालकान के फ्लेक्सिस, बैनर्स और बोर्ड के सैकड़ों ऑर्डर्स भी मनसूख हो गए, जिसके बायस कारोबारी बरादरी को संगीन मसाइल का सामना है। ताजर बरादरी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन अच्छी तजवीज़, ताहम मुआशी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगर इन्होंने बंद भी किया तो हमें तो कोई सहूलत देना कि ताकि हम घर में तो रह सकें। अगर आप लोगों ने घर में ही बंद करना है तो घर में कोई सहूलत होनी चाहिए। अब बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। का इलाका सील होने से इलाका मकीन परेशानी और इस्तराब से दो चार नजर आए। मकीनों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत वो हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत उन्हें जरूरियात जिंदगी फराहम करने के लिए मैकेनिज्म बनाए ताकि वो 2 हफ्ते खाने पीने की अशिया, मेडिसिन से महरूम न रहे। ऐसे ही बाहर से मतलब तरले वगैरह डाल के ही बंदा को कह के तो उससे सामान मंगवाया। वैसे कोई भी ला के भी नहीं दे रहा, ना अंदर कोई इस तरह का कोई भी इशू है कि कोई सामान मिल सके इधर से। ताहम रॉयल पार्क में कारोबार करने वाले बिजनेस कम्युनिटी और मकीन कोरोना फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत का साथ देने पर मुतफिक नजर आए। मकीनों और बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि वबा के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। कैमरामैन राना अयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस दिन ब दिन केसेस की तादाद मुसलसल इजाफे के बावजूद शहर में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद ना करवाया जा सका। इस्लामपुरा बाजार में लोगों का रश बरकरार रहा। SOPs को भी हवा में उड़ा दिया गया। कोरोना वायरस की शिद्दत इख्तियार करने के बावजूद शहर में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद ना करवाया जा सका। इस्लामपुरा बाजार में लोगों का रश रात गए भी बरकरार रहा। शहरियों ने ना तो मास्क पहने और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा, बस दोस्तों के झुरमट बनाकर खुशगपियों में मसरूफ रहे, जबकि तमाम तर हिफाजती तदाबीर को खैराबाद कह दिया। शहर में चीनी की 70 रुपये फी किलो में फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। चीनी 80 से 85 रुपये में ही फरोख्त होती रही, जबकि अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी। शहर में चीनी की किल्लत का खदशा सर उठाने लगा। जिलाई इंतजामिया की जानिब से चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त के ऐलान के बाद अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी बंद कर दी। अकबरी मंडी में चीनी की फराहमी तलब के मुताबिक नहीं हो रही, जबकि मार्केट में चीनी जिलाई इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खनामे के बजाय 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से चीनी की 70 रुपए कीमत तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, जो कि मुतलका इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मैं 10 दुकाना फेर लिया ने, 10 दुकाना वालिया ने यही कहा चीनी साढ़े को नहीं हैगी। हुण दसो असीं किधर जाइए? हम जाइए असीं चाह पीण तो भी आवाज़ार हो गए हैं। मेरा मतलब हुकूमत का कोई इंतजाम ऐसा नहीं कर रही। शुगर डीलर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने 70 रुपए के हिसाब से चीनी फरोख्त करवानी है तो उन्हें चीनी 65 रुपए फी किलो के हिसाब से फराहम की जाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों का मसला जू का तू रहा। लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन ने कल से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के सदर अहमद नवाज कहते हैं कि अकबरी मंडी से 78 रुपये होलसेल मिलने वाली चीनी 70 रुपये में नहीं बेच सकते। जिला इंतजामिया नाजायज हिरासा और जुर्माने करने का सिलसिला बंद करे। शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों का मसला जूं का तूं बरकरार है। DC दानिश अफजाल ने ओपन मार्केट के लिए चीनी की कीमत 70 रुपए परचून मुतय्यन तो कर दी, मगर अकबरी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत 78 रुपए बरकरार है। सदर लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन अहमद नवाज कहते हैं कि मंडी से 78 रुपए लेकर 70 रुपए फी किलोग्राम में चीनी कैसे बेचें। हमें जो चीनी 83 रुपये पड़ रही है वो गवर्नमेंट कह रही है कि 70 रुपये बेची जाए, पॉसिबल नहीं है। उसका तरीकाकार तो ये है कि जो मिलें हैं वो चीनी की फ़रोख्त सस्ती करें, हमें 68 या 69 रुपीज़ हमें दें, गवर्नमेंट हमें दिलवाए तो हम उसको 70 रुपये में बेचने को तैयार। लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना अख्तर कहते हैं कि जिला इंतजामिया उन्हें नाजायज हिरासा और लाखों रुपए के जुर्माने कर रही है। सदर अहमद नवाज कहते हैं अगर जिला इंतजामिया 70 रुपए फी किलो भी चीनी मुहैया करे तो सुपर स्टोर्स 70 रुपए पर भी बेचने के लिए तैयार है। हम चीनी कोई सी भी नहीं बेचेंगे, ना हम ये वाली चीनी बेचेंगे, ना जो दूसरी प्राइवेट दूसरी कंपनी की पैकिंग वो भी हम नहीं, हम इसको सेल को बंद कर देंगे। या गवर्नमेंट हमारे से मतलब जो हमारी ज़रूरत है उस चीनी की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है
وہ سارا سپلائی دے. لاہور سپر سٹورز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ نے قیمتوں کا مسئلہ حل نہ کیا تو کل سے چینی کی فروخت روک دیں گے اور بحران کی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر عائد ہوگی. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 لاہور. شہر میں چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت کیوں ممکن نہ ہو سکی؟ افضال نے سیکرٹری فوڈ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے چینی کی فی کلو قیمت 70 روپے مقرر کی، جس پر شہر بھر میں عمل درآمد یقینی نہ بنایا جا سکا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی 70 روپے فی کلو پر فروخت نہ کرنے والے غریب دکانداروں کو جرمانے کیے گئے، مگر انتظامیہ چینی کی فراہمی مقررہ ریٹس پر نہ کر سکی. شوگر مل مافیا وعدے سے مکر گیا. ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے سیکرٹری فوڈ کو مراسلہ لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر کو موجودہ ڈیمانڈ کے مطابق چینی فراہم نہیں کی جا رہی. ضلع انتظامیہ نے شہر میں 200 دکانوں کو 70 روپے فی کلو کے حساب سے چینی کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے کین کمشنر کو لسٹ فراہم کی، مگر 1.5 کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر میں پنجاب شوگر ملز ایسوسی ایشن نے صرف 20 دکانوں کو 8.7 ٹن چینی تاحال فراہم کی. لاہور میں یومیہ 500 ٹن چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو پابند بنایا جائے تاکہ شہر میں مقررہ ریٹس پر چینی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے. اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا. شہر میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1000 سے لے کر 1050 روپے تک فروخت ہونے لگا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں استحکام کے لیے گندم کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا. شہر میں آٹے کی قیمت میں استحکام نہ آ سکا. مختلف علاقوں میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 500 سے 550 روپے جبکہ 20 کلو کا تھیلا 1000 سے 1050 میں فروخت ہوتا رہا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا ہے کہ فلور ملز کے پاس گندم موجود نہیں. اوپن مارکیٹ میں گندم 1900 روپے فی من تک جا پہنچی ہے. عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت گندم کی قیمت کم کرے اور فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا کرے. شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافے سے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے جبکہ حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. آٹا تو دکاندار تو 70 روپے کلو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو روزانہ کمانے والا ہے، تازی دیہڑی کمانے والا، وہ کدھر جائے گا؟ آٹا 50 روپے کلو مل رہے ہیں ہمیں. غریب آدمی ہے، کہاں جائے، کاروبار نہیں ہے تو آٹا چینی ہر چیز مہنگی مل رہی ہے. مزدور آدمی ہے، اتنا مہنگا آٹا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان پہ قابو کیا جائے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی قیمت میں کمی نہ ہوئی تو آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. نامور میزبان شاعر لکھاری طارق عزیز کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں گارڈن ٹاؤن قبرستان میں والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ قاری سعید صداقت علی نے پڑھائی. تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی حسینی کی رپورٹ میں. پی ٹی وی کے شو نیلام گھر سے شہرت حاصل کرنے والے منفرد انداز کے حامل میزبان طارق عزیز کی نماز جنازہ میں اداکار سہیل احمد، نور الحسن، کوی خان، خالد بٹ، سرفراز وکی، عمران شوقی، جی ایم پی ٹی وی لاہور مرکز سیف الدین سمیت پروڈیوسر آغا کیسر، وقار بٹ اور پی ٹی وی ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. نماز جنازہ قاری سید صداقت علی نے پڑھائی. اداکار سہیل احمد سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ طارق عزیز کے جانے سے ایک منفرد میزبان با اخلاق انسان سے محروم ہو گئے ہیں. پاکستان کی ثقافت کا چہرہ تھے، چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور ان کو بڑا اعلیٰ مقام دے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. یہ جملہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی بھلا نہیں پائے گا. طارق عزیز صاحب ایک ادارہ تھے. انہوں نے اپنے قول و فعل سے وقت کی کرتاس پر اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. نماز جنازہ کے بعد طارق عزیز کو گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں ان کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرہ مین جنید گجر اور فرحان انصاری کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42. موجودہ حکومت کا خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کا دعویٰ حقیقت کے برعکس نکلا. نئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں خواجہ سراؤں کے لیے کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کا واحد منصوبہ بھی نکال دیا گیا. محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کی جانب سے خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے کمیونٹی سینٹر بنانے کا منصوبہ مالی سال 2019-20 میں رکھا گیا تھا، جس کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے اور منصوبہ منظور کیے جانے کے بعد کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے کی ہدایت بھی کی گئی. لیکن پنجاب حکومت نے مالی سال 2020 اور 21 کے نئے ترقیاتی پروگرام سے خواجہ سرا کمیونٹی سینٹر کا منصوبہ ہی ختم کر دیا، جس کے بعد اس منصوبے کے لیے نہ تو کوئی فنڈز جاری کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی پیش رفت ہو سکے گی.
पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई। भट्टा मजदूरों के बच्चों के वजीफे के बजट में भी कट लगा दिया। भट्टा मजदूरों के बच्चों की कफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट लगा है। 1 अरब रुपए के प्रोग्राम के लिए नए माली साल में सिर्फ 10 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में भट्टा मजदूरों के बच्चों को वजीफा देने का प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम से सैकड़ों बच्चों को माहाना 1000 रुपए तक वजीफा दिया जाता था। हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 70,000 से ज्यादा बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया था। लेकिन अब पंजाब हुकूमत नए माली साल के बजट भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक भट्टा मजदूरों के बच्चों की कफालत प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट लगाया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक भट्टा मजदूरों के बच्चों को वज़ाइफ प्रोग्राम के गुज़श्ता 2 साल से फंड्स मुंजमद हैं। पंजाब हुकूमत का कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली और नया कारोबार शुरू करने के लिए आसान कर्जा देने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली। मुतासरा कारोबार और नया कारोबार के लिए कर्जे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए माली मुआवनत की जाएगी। कर्जों की हद 1 लाख से 50 लाख रुपए तक होगी। कर्जों का मैकेनिज्म तय करके काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों को टेमरा इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 शुरू करने का फैसला। सूबे भर में 21 जबकि शहर के 6 अस्पतालों को इंजेक्शन खरीदने की इजाजत दे दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जान बचाने वाले इस इंजेक्शन के ट्रायल के इस्तेमाल में तौसी कर दी। फेज 2 के तहत 21 अस्पतालों को एक टेमरा इंजेक्शन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। शहर के 6 और सूबे के 21 अस्पतालों में शदीद अलील कोरोना के 455 मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन नबील अवान ने अस्पतालों को कंपनी से इंजेक्शन खरीदने का हुक्म दे दिया। म्यू अस्पताल में 60 मरीजों के लिए 120 इंजेक्शन, लाहौर जनरल अस्पताल को 25 मरीजों के लिए 50 इंजेक्शन खरीदने की इजाजत दी गई। सर्विसेज अस्पताल में 25 मरीजों के लिए 50 इंजेक्शन, जना अस्पताल के लिए 50 इंजेक्शन 25 मरीजों पर इस्तेमाल होंगे। सरगंगा राम अस्पताल को 30 इंजेक्शन 15 मरीजों के लिए खरीदने की इजाजत दे दी गई। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के उम्मीदवारों को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने की समरी पर एतराज़ लगा दिया गया। तालीमी बोर्ड के एक्ट में उम्मीदवारों को बगैर इम्तिहान पास करने की कोई शिक मौजूद नहीं। बच्चों को पास करना है तो पहले बोर्ड एक्ट में तरमीम करना होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रमोट करने का मामला खटाई में पड़ने का खदशा। महकमा तालीम की जानिब से उम्मीदवारों को प्रमोट करने की समरी पर वजारत कानून ने एतराज उठा दिया। ज़राए के मुताबिक तालीमी बोर्ड के एक्ट में उम्मीदवारों को बगैर इम्तिहान पास करने की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। तालीमी बोर्ड ने बच्चों की प्रमोशन के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक सिफारिशात तैयार कर रखी थी। वजारत कानून के मुताबिक अगर उम्मीदवारों को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट करना है तो बोर्ड एक्ट में तरमीम करना होगी। ताहम तलबा के प्रमोशन के लिए हुकूमत की जानिब से आर्डिनेंस के जरिए बोर्ड कवानीन में तरमीम की जाए। याद रहे कि सूबा भर के 9 तालीमी बोर्ड में 25 लाख उम्मीदवारों को अगली जमातों में प्रमोट किया जाना है। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो हिदायत होंगी उसके मुताबिक उम्मीदवारों को प्रमोट करने की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। लेस्को ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बिलों की अदायगी पर शालामार बाग और रिंग रोड अथॉरिटी के मुख्तलिफ कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ईस्टर्न सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर चौधरी रशीद अहमद की हिदायत पर एसडीओ बागबानपुरा सब डिवीजन सज्जाद आलम ने निजी और सरकारी नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 1 करोड़ रुपए का बिल वाजिबुल अदा होने पर रिंग रोड अथॉरिटी की लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि 50 लाख रुपए की अदम अदायगी पर शालामार बाग की बिजली भी काट दी गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक नोटिस के बावजूद अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ाहिर असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी कर दी। अदालत ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मियां शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि 11 जून को शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसकी वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकते। जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि डॉक्टर्स की क्या हिदायत हैं, कब तक करंटीना में रहेंगे, जिस पर मियां शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि 2 हफ्तों के क्वारंटाइन मुकम्मल होने के बाद दोबारा टेस्ट होंगे। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को मजीद बताया कि शहबाज शरीफ ने जमानती मचलकों पर दस्तखत के लिए हाई कोर्ट आना था, ताहम कोरोना की वजह से नहीं आ सके। अगर अदालती नुमाइंदा घर जाकर दस्तखत करा ले तो ये मुमकिन है, जिस पर जस्टिस आलिया नीलम ने वाज़ेह किया कि अदालती एहलकार की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी कर दी और हिदायत की कि शहबाज शरीफ जमानती मचलकों पर भी 29 जून को ही दस्तखत करेंगे।
احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت، وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کو کورونا کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، عدالت نے نیب کے گواہوں کو دوبارہ پابند کر دیا ہے۔ احتساب عدالت میں نیب نے پیراگون سٹی کیس میں نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف ریفرنس پیش کر رکھا ہے۔ عدالت نے آج وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کو بیان کے لیے طلب کیا تھا، لیکن عدالت میں ان کے وکیل نے میڈیکل رپورٹ پیش کی کہ قیصر امین بٹ کو کورونا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے حاضری معاف کر دی۔ خواجہ برادران عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کرائی۔ خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے حکومت نے اپوزیشن سے لڑنے پر زور دے رکھا ہے۔ بجائے آپ کرونا سے لڑیں، آپ پھر اپوزیشن سے لڑیں، اب برجستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کبھی سنا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہو اور آپ بجٹ پیش کرنے سے 4 دن پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو پکڑنے کی کوشش کریں؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کوئی یکجہتی پیدا نہ ہو۔ سلمان رفیق بیماری کے باوجود عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لائف سیونگ انجیکشن ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ انجیکشن انتہائی مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دونوں جو انجیکشنز ہیں، ریمڈی سیور بھی اور ایکٹیمبرا بھی، یہ دونوں انجیکشن ناپید ہیں۔ جو ایکٹیمبرا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ چند مخصوص ترین دوستوں کو مل جاتا ہے، مگر عام آدمی کو دستیاب نہیں ہے اور مارکیٹ میں انتہائی بھاری قیمت میں مل رہا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے نیب کے 2 گواہوں ریاض حسین اور نذیر حسین کو دوبارہ پابند کر دیا اور نیب کو حکم دیا کہ آئندہ تاریخ پر قیصر امین بٹ کو پیش کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی اور محمد سلمان کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کے اتحادی اور قاف لیگی رہنماؤں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عدالت نے نیب کو 6 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے چودھری برادران کی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کو چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواست میں نیب کے 3 انکوائریز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کر رکھا ہے کہ نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہیں۔ چیئرمین نیب نے 20 سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ نیب نے 20 سال قبل آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد چودھری برادران کی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ عمران خان کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کی کارکردگی تسلی بخش قرار دے دی۔ پنجاب بھر میں 352 سکولز میں بنیادی سہولیات، 302 سکولز میں آئی ٹی لیبز، 443 سکولز میں اضافی کمرہ جماعت کا سنگ میل عبور کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 9 اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز تعمیر کیے گئے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین آزمائشی بنیادوں پر چلائی گئی، جبکہ 4,63,276 مستحق طلبہ کو سکولز میں داخل کروا کے زیور تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب میں 11,000 سکولز میں سولر پینل نصب کر کے 4 ارب روپے کی بچت کی گئی اور لاہور میں جوڈیشل اکیڈمی کی تکمیل اور 3 اضلاع میں جوڈیشل کمپلیکسز بنائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 5,50,000 افراد کو ہنر کے زیور پنجاب حکومت نے رواں مالی سال 168 ارب روپے سے زائد کے اضافی اخراجات کیے۔ پنجاب اسمبلی میں اضافی طور پر 62 کروڑ 13 ہزار روپے جبکہ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے 19 کروڑ روپے اضافی خرچ کیے گئے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نے کفایت شعاری کے باوجود بھی 1,67 ارب روپے کے اضافی اخراجات خرچ کر ڈالے ہیں۔ محکمہ قانون و پارلیمانی امور نے 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اضافی اخراجات کیے، جبکہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے افسران کو اعزازیے کے طور پر 74,66,000 روپے دیے گئے۔ پبلک سروس کمیشن پنجاب نے تشہیر بازی پر 5 کروڑ 97,40,000 روپے خرچ کیے۔ پنجاب سروس ٹریبیونل کے سربراہ کے لیے 37,33,000 روپے کی گاڑی خریدی گئی۔ ورلڈ کبڈی ٹورنامنٹ پر پنجاب حکومت نے 2 کروڑ 75 لاکھ اور کبڈی ایسوسی ایشن نے 2 کروڑ 60 لاکھ کی اضافی فنڈز استعمال کیے، جبکہ پنجاب حکومت نے 15 کروڑ روپے سے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے مشینری خریدی۔ دوسری جانب پنجاب کے 7 سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو 1 ارب 67 کروڑ کی اضافی گرانٹ دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق چینی اور گندم کی خریداری پر بھی کروڑوں روپے کی سبسڈی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ماضی کا روایتی طریقہ کار اب نہیں چلے گا۔
ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں اراکین اسمبلی کے حلقوں کے مسائل کے حل بارے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے باعث معیشت سست روی کا شکار ہے۔ پنجاب حکومت نے چھوٹے کاروبار کو ریلیف دینے کے لیے 56 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کورونا سے متاثرہ کاروبار کو اس تاریخی اقدام سے بہت ریلیف ملے گا۔ شہری SOPs پر عمل درآمد کر کے بیماری کا پھیلاؤ کم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدید متاثرہ علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے، عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری، صوبائی وزیر ملک اسد علی کھوکھر، اراکین اسمبلی میاں محمد فاروق ممتاز مانیکا، احمد شاہ گھگا، محمد نعیم، سردار احمد علی خان دریشک اور محمد اشرف خان رند شامل تھے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی بجٹ میں غریبوں کے لیے کوئی ریلیف نہ ہونے پر مذمت، کہتے ہیں کہ بجٹ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت نے کورونا کے خلاف جنگ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حکومت وبا کے پھیلاؤ کو کورونا میں روکنے میں ناکام رہی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے لڑتے دہاڑی دار طبقے کے لیے بجٹ میں 1 روپیہ نہیں رکھا گیا۔ حکومت نے مزدوروں کی امداد کی مد میں 75 ارب کے بجٹ میں کمی کر دی ہے، جبکہ بجلی صارفین کی مدد کے لیے 10 ارب روپے کی رقم بھی بجٹ میں صفر کر دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سبسڈی 10 ارب سے کم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA کے لیے وسائل 25 ارب سے کم کر کے 5 ارب کر دیے گئے ہیں۔ بجٹ کے مطابق حکومت نے طے کر لیا ہے کہ عوام اور کورونا خود ہی ایک دوسرے سے نمٹ لیں۔ بڑی کمپنیز کے لیے اربوں روپے حکومت کے پاس تھے، لیکن غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مسلم لیگ نون نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے لاہوریوں کے حوالے سے غیر مناسب بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے لاہوریوں کے حوالے سے بیان کی لیگی رہنماؤں کی مذمت۔ سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کا کہنا ہے کہ وزیر صحت نے انتہائی غیر مناسب الفاظ کہے جو واپس لینے چاہیے، جبکہ MMPA انیزہ ادریس اور ہینا پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ زندہ دلانے لاہوریوں کے حوالے سے ان الفاظ کی مذمت کرتے ہیں۔ میں خود 7 سال منسٹر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیشنس کے ساتھ پروفیسر صاحبہ کو چلنا چاہیے۔ یہ لفظ کہنے مناسب نہیں تھے۔ جو حکومت کی ذمہ داری، حکومت اپنی ذمہ داری کہاں پورا کر رہی ہے، اور لوگوں کو ضرور اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہیے۔ میڈیا اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، آپ لوگوں نے بڑی اویئرنیس دیا لوگوں کو، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے جو مزید پریشانی اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اپنے الفاظ پہ معافی مانگنی چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہوریوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک تو وہ بہت زیادہ PTI کے اپنے لوگوں میں ہینگ آؤٹ کرتی ہیں، اس لیے ان کو لگا ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لیکن وہ آئی تھنک اپنے حلقوں سے اور یہ جو کیبنٹ کے PTI کے لوگ ان سے باہر نکلیں گی تو دیکھیں گی کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ کتنے عظیم ہیں۔ مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان صوبائی اسمبلی کمل لیاقت ایڈوکیٹ رخسانہ کوثر اور بشرا انجم بٹ کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے اپنی نالائکیوں کا ملبہ مسلم لیگ نون پر ڈالتی تھی، اور اب لاہوریوں کے حوالے سے ایسے الفاظ پر یاسمین راشد کی نالائکی چھپ نہیں سکتی۔ جس لاہور شہر کے بارے میں پوری دنیا میں لوگ محبت رکھتے ہیں، افسوس کہ اپنوں نے اسے اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی، تو میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گی کہ بولنے سے پہلے ہوش کے ناخن لیا کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لاہوریوں کی مثال پوری دنیا دیتی زندہ دلانے لاہور کی، اور اس نے اتنی زیادہ غلط بیانی کی ہے۔ اصل غصہ اس کو یہ ہے کہ یہ لوگ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، الیکٹ ہو کے نہیں آئے۔ ایز اے لیڈر، ایز اے پارٹی ریپرزینٹیو، آپ کی ایک پروٹوکول فالو کرنا ہے۔ آپ نے ایک پارلیمانی جس طرح کہتے ہیں نا لینگویج ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے آپ سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ PTI کی فرسٹریشن دکھ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر صحت کی نااہلی کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا، اور اب انہیں لاہوریوں کے حوالے سے ایسے الفاظ کہنے پر مستعفی ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے چھوٹے بھائی تاجور نعیمی کی نماز جنازہ جامعہ نعیمیہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے پڑھائی، جس میں مختلف مذہبی اور روحانی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں رکن پنجاب اسمبلی چودھری شہباز احمد، شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم سیالوی، مفتی انور قادری، مولانا غلام نصیر الدین چشتی، مفتی انتخاب احمد نوری، پروفیسر ارشد، مفتی رمضان سیالوی سمیت علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ طلبہ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی تعلیمی بجٹ پر پریس کانفرنس، کہتے ہیں ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے، مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پیر کے روز گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ کریں گے۔
لوئر مال میں ہونے والی پریس کانفرنس میں انجمن طلبہ اسلام، MSF، PSF، اسلامی جمعیت طلبہ ISF، ISO، دیگر طلبہ یونینز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ سول ایویشن اتھارٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سول ایویشن اتھارٹی افسران اور ملازمین کی ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق رائے کرتے ہوئے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے سفارشات سیکریٹری ایویشن کو ارسال کر دی گئیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر فیض اختر کی جانب سے ارسال کی گئی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ملازمین کے پے اسکیل میں اضافہ کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی سیف الملک کھوکھر کی آج سالگرہ۔ لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی مبارکباد۔ PP 165 سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی سیف الملک کھوکھر کی آج سالگرہ ہے۔ سیف الملک کھوکھر کورونا وائرس کی وجہ سے اپنی رہائش گاہ جوہر ٹاؤن میں کوارنٹین ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے ICC ایونٹس کے 1 سال کے لیے ملتوی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی کا کہنا تھا کہ بظاہر رواں سال کے ICC آئندہ سال ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ خطرہ یہ ہے کہ بڑے ٹورنامنٹ میں کوئی کھلاڑی متاثر ہوا تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ آئندہ 3-4 ہفتے ICC ٹورنامنٹس کے مستقبل حوالے سے بہت اہم ہیں۔ 12-16 ٹیمز کھیل رہی ہوتی ہیں T20 میں تو وہ امپاسبل بات ہو جائے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آج فیزیبل ہوگا کہ 2020 میں کوئی ICC ایونٹ ہو۔ میرے خیال میں یہ پروبیبلی 1 سال ڈیفر ہوگا۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ نقصان نیپال، قطر اور بحرین جیسے ممالک کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ICC کی چیئرمین شپ کے معاملے پر کچھ بورڈز نے مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، مگر میں کرکٹ میں صرف پاکستان کے لیے واپس آیا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔